اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ دلی دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر قائم رکھے، دین اسلام پر ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے سب کو ہوئی دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آج میں اسلام میں سلام کے جو آداب ہیں، سلام کس کو کرنا چاہیے، اس پر تفصیلاً بات کرنا چاہوں گی۔ احادیث کی روشنی میں ساری احادیث کا حوالہ دوں گی اور اسی طرح سے بات کروں گی۔ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا، سنیے گا، بلکہ انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ دے گی۔ اسلام کے آداب میں سے ہے، ابن حبان کی یہ حدیث ہے، اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے سلام کرنا اور سلام کو پھیلانا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ میں ہے، سلام کو پھیلانا ایسے اعمال میں سے ہے جو جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ سلام کو پھیلانا دنیا اور آخرت میں سلامتی کا سبب بنتا ہے۔ بخاری کی اور صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ سلام پھیلانا دنیا و آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ سلام کرنا اور جواب دینا معاشرے میں محبت کو عام کرتا ہے، صحیح الجامع اور مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ملاقات کے وقت پہلا کام سلام ہونا چاہیے، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اس کو۔ اسلام کی دعائے ملاقات کی حرص رکھنی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جاری کیا ہے۔ یہی دعا مسلمانوں کا شعار ہے۔ فرشتوں اور اہل جنت کی دعائے ملاقات ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی اور ابن حبان سے روایت ہے۔ یعنی جب ہم کسی کو سلام کریں تو ہمیں یہ الفاظ کہنے چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا سلام کہنے کی حرص رکھنی چاہیے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، یعنی دل میں ہو کہ میں سلام پورا کر لوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اس کو۔ جس کو سلام کیا جائے اس پر جواب دینا واجب ہے، بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ مردوں کے سلام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیک السلام مت کہو، یہ میت کا تحیہ اور سلام ہے، بلکہ یوں کہو، السلام علیک۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ اہل کتاب اور غیر مسلموں کے سلام کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ مشابہت جیسے افعال سے ہوتی ہے ایسے ہی اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ غیر مسلموں سے مشابہت حرام ہے، ترمذی صحیح الجامع کی حدیث ہے یہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ یا انگلی سے اشارہ نہیں کر سکتے جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ غیر مسلموں سے سلام کرتے ہوئے ابتدا نہیں کرنی چاہیے، مسلم کی روایت ہے یہ۔ غیر مسلموں کے سلام کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے، بخاری اور مسلم، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس کو۔ کون کس کو سلام کرے، یعنی جب سلام کرنا ہو تو سلام میں پہل کس کو کرنی چاہیے؟ پہلے نمبر پر ہے سوار پیدل کو سلام کرے، دوسرے نمبر پر تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، تیسرے نمبر پر پیدل کھڑے ہوئے کو سلام کرے، یعنی جو چل رہا ہے وہ کھڑے ہوئے کو سلام کرے، اور چوتھے نمبر پر ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بخاری اور ترمذی نے روایت کیا ہے اس کو۔ مجلس سے اٹھتے اور باہر نکلتے ہوئے سلام کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ مجلس میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں مگر باہر نکلتے ہوئے سلام نہیں کرتے، یہ خلاف سنت ہے، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اس کو۔ اسی طرح جب مجلس میں دوبارہ واپس آئیں تو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ سلام پھیلانا محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ آمنے سامنے سلام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر مصافحہ کرنا چاہیے، اس کا بڑا اجر ہے اور یہ مسلمانوں کے درمیان محبت بڑھانے والا عمل ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس کو۔ یہاں پہ اذان شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ العزیز میں اذان کے بعد دوبارہ شروع کروں گی، یہیں سے اذان سن لو۔ آمنے سامنے سلام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر مصافحہ کرنا چاہیے، اس کا بڑا اجر ہے اور یہ مسلمانوں کے درمیان محبت بڑھانے والا عمل ہے۔
ترمذی، ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس کو۔ ان احادیث سے مسافے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ نیکسٹ ہے، جب دو لوگوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو سلام کا اعادہ کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ان کے درمیان کوئی دیوار، پتھر یا درخت حائل ہو جاتا تو سلام کرتے۔ صحیح الجامع اور شعب الایمان۔ مسجد میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد پڑھے بغیر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ سوال اور کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ ترمذی اور السلسلۃ الصحیحہ۔ قضائے حاجت کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس کو۔ سونے والوں کے پاس جائیں تو پست آواز میں سلام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے والوں کے قریب ایسے سلام کرتے تھے جس سے جاگنے والے سن لیں اور سونے والے بیدار نہ ہوں۔ مسلم نے روایت کیا ہے اس کو۔ بچوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے سلام کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ جہاں پر بچوں کے دل خوش ہوتے ہیں وہاں پہ بچے سیکھتے بھی ہیں ہم سے نا، جب ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو پھر بچے اس کا اثر لیتے ہیں اور اسی طرح سے پھر وہ ہمیں بھی سلام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، جس مجلس میں مسلمان اور مشرک ہوں انہیں سلام کیا جائے گا۔ مشترکہ مجلس میں اسلام کے حق کی تعظیم کے لیے سلام کیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس کو۔ عورتوں کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرنا چاہیے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ جب کوئی نہ سنے تو 3 بار سلام کا اعادہ کرنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے۔ اگر کوئی فاصلے پر ہو اور نہ سن پائے تو 3 بار سلام کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے شخص کو سلام پہنچانا مستحب ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس کو۔ یہ سلام پھیلانے کا معاملہ ہے، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، یہی شریعت کا مقصد ہے، اس کی حرص رکھنی چاہیے۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو احادیث کے حوالے دیے۔ یہاں پہ جو بات میں کہنا چاہوں گی، مجھے سلام کرنا اس لیے بھی بےحد پسند ہوتا ہے۔ ایک تو اس سے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوتی ہے۔ ہمیں تباہ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کیا کرتے تھے، تو کتنے نصیب کی بات ہے یہ کہ سلام کرنا ہمیں نصیب ہوا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی ہم سے ناراض ہے یا کسی کے دل میں کوئی رنجش ہے ہمارے لیے، جب ہم اس کو بار بار سلام کریں گے تو یقیناً ان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے اور ہمارے دل میں بھی ان کے لیے پہلی سی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک مومن کی دوسرے مومن سے محبت بھی ایک عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی اس کا اجر و ثواب ہے۔ ایک مومن اگر بغیر کسی غرض کے دوسرے مومن سے محض اس لیے محبت رکھتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا بھی بےحد اجر و ثواب ہے۔ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے کیونکہ یہ نیکیوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے دل میں ہمارے لیے عزت اور احترام بھی پیدا کرتا ہے۔ اور سلام کرنے سے ہمارا رتبہ کم نہیں ہو جاتا بلکہ ہم خود کو مطمئن پاتے ہیں، ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھا عمل، ایک نیک عمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورا اسلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم کسی کو سلام کریں تو ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ جیسا کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا اس سے بہتر سلام کریں، یعنی اگر کوئی ہمیں السلام علیکم بھی کہتا ہے تو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے تو ہم جواب میں ہم اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں یا ایٹ لیسٹ وعلیکم السلام تو ضرور کہیں۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو آج کی یہ میری کاوش جو ہے پسند آئے گی۔ سنیے گا، عمل کیجیے گا اور دوسروں تک پہنچائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔